والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد اور صلوات کے بعد لائق صد احترام معزز علماء کرام، معزز مہمان گرامی قدر، معزز قائدین اور کارکنان تحریک منہاج القرآن بہاڑی، اور آج کی اس خوبصورت رونق و پروقار سالانہ پروگرام محفل جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کی تمام انتظامیہ، میلاد کمیٹی کے تمام ممبران کو، جامع مسجد کی انتظامیہ کو، اور چک نمبر 136 WB کے تمام مکینوں کو کہ جنہوں نے مل کر آج کی اس شاندار پروقار اور پر رونق محفل کا انعقاد کیا. ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جناب محترم چودھری جوید اشرف رائٹ صاحب کا اور جناب محترم حافظ محمد ساجد صاحب کا، کہ جن کے توسل سے آج ایک بار پھر آپ کے اس چک میں آ کر آپ حضرات کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. تو میں بلا تمہید موقع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. ابھی مجھے علامہ صاحب نے بتایا کہ محفل کا عنوان ہے جمال مصطفیٰ، تو پھر میں نے اسی حساب سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں تاکہ جو عنوان ہے محفل کا تو اسی حوالے سے بات کی جائے. تو جو آپ نے عنوان رکھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آقا کے مکھڑے کی قسم کھائی ہے. یہ جو سورہ دوحہ ہے اس کی ساری جو آیتیں ہیں ہر آیت کا مضمون الگ ہے. 10 سے 11 آیتیں ہیں لیکن ہر آیت اپنے اندر ایک پورا ایک مضمون رکھتی ہے. تو اس پوری صورت میں اللہ نے کسی اور سے بات ہی نہیں کی، صرف اپنے محبوب سے بات کی ہے. اور اس صورت کو صورت محبت بھی کہتے ہیں. اور قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. یہ وہ عظیم صورت ہے کہ جس صورت کی ابتدا مصطفیٰ کی صورت کی قسم سے ہوتی ہے. جب بات شروع حضور کے مکھڑے کی قسم سے ہوئی ہو تو پھر اگلا مضمون کتنا شاندار ہوگا جو اللہ نے اگلا مضمون بیان کیا ہے. تو یہ جو پہلا اس کا لفظ ہے والضحیٰ، یہی صورت کا نام ہے. اور اس صورت کو اکثر آپ مسجد میں جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو اکثر جو ائمہ حضرات ہیں اس صورت کو پڑھتے ہیں. اور جب کوئی تلاوت قرآن مجید کہیں پہ ہو تو اس صورت کو اکثر پڑھا جاتا ہے. تو آج ہم اس صورت کی جو ابتدائی 2-3 آیتیں ہیں اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. بعض تراجم اٹھا کے دیکھیں تو وہاں دوحا سے مراد مکھڑے کی قسم نہیں بلکہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد دن کی قسم ہے، جبکہ لیل سے مراد رات کی قسم ہے. ادھر رات ہے تو پھر اس کا متضاد دن ہے. یا پھر کسی نے کہا دوحا سے مراد روشنی کی قسم ہے اور لیل سے مراد اندھیرے کی قسم ہے، سیاہی کی قسم ہے.
تو دونوں چیزیں متضاد قرآن مجید میں یہ بیان چلتا ہے. تو بعض نے کہا دہا سے مراد دن ہے اور بعض نے کہا لیل سے مراد رات ہے. تو یہ 3-4 مختلف ترجمے آپ کو قرآن مجید کے ملیں گے. اور بعض نے کہا کہ دہا سے مراد چاشت کے وقت کی قسم ہے اور لیل سے مراد رات کی سیاہی جب چھا جاتی ہے اس کی قسم ہے. یہ مختلف ترجمے ہیں. اور وہ مفسرین بھی جنہوں نے دہا سے مراد آقا کے مکھڑے کو لیا ہے وہ بھی موجود ہے. روح المعانی کو پڑھیں, روح البیان کو پڑھیں, اور تفاسیر ہے شرح الشفا کو پڑھیں. تو ان میں دہا سے مراد آقا کے چہرے کی جو قسم ہے وہ لی گئی ہے. اچھا آپ کہیں گے پھر ترجمہ مختلف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ دہا عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی زیادہ ہے. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ بعض دفعہ لفظ ایک ہوتا ہے معنی زیادہ ہوتے ہیں. انہی الفاظ میں سے لفظ دہا, تو اس لیے اس کے معنی چونکہ زیادہ تھے تو ترجمہ کرنے والوں نے کسی نے کوئی معنی لیا, کسی نے کوئی. تو مفسرین نے ایک اصول بتایا ہے کہ جب ایک لفظ کے معنی زیادہ ہو اور پھر آپ کو مسئلہ بن رہا ہو کہ یہاں پہ ان 10-12 معنی میں سے 6 معنی میں سے کون سا معنی مراد لیا جائے تاکہ ہم حقیقت تک پہنچیں جہاں رب پہنچانا چاہتا ہے. وہ مفسرین کہتے ہیں پھر آپ ایسا کریں, ان آیت کے شان نزول کو دیکھیں. اس شان نزول میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا, کوئی بات ہوگی, اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھیں. پھر آپ اس آیت کو پڑھیں تو وہ واقعہ آپ کو اس لفظوں کے معانی تک لے جائے گا. اب اگر اس سورہ مبارکہ کا شان نزول دیکھیں کہ کس تناظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی, پیغام آتا تھا جبریل کے ذریعے, کچھ وقت کے لیے اللہ نے جبریل کو روک لیا. یعنی ہفتہ گزر گیا, جبریل پیغام لے کے نہیں آیا. آقا انتظار میں ہے کہ ہر روز آتا تھا اللہ کا پیغام, آج آنا بند ہو گیا. 10 دن گزر گئے, جبریل پیغام لے کے نہیں آیا. 15 دن گزر گئے, 20 دن گزر گئے, ہر روز رب کی طرف سے نیا حکم آتا تھا, بات پیغام آتا تھا. اب رک گیا. کافروں کو اس بات کی بھی خبر ہو گئی کہ پہلے مصطفیٰ کی طرف پیغام آتا تھا رب کی بارگاہ سے, اب نہیں آ رہا. جب ان کو پتہ چلا انہوں نے پورے شہر میں شور شرابہ کیا, کہنے لگے کہ لگتا ہے محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے, جو کہ پیغام نہیں آ رہا, وحی نہیں آ رہی. تو جب یہ بات آقا تک پہنچی تو دل میں بہت تکلیف ہوئی کہ آج یہ کافر لوگ بھی ہماری محبت کو تانے دینے لگ گئے ہیں کہ میرے خدا نے, میرے محبوب نے مجھے چھوڑ دیا. جب یہ تانے آئے, اب اللہ تعالیٰ نے یہ قوم نے تانا دیا, یہ تانے اور انبیاء کو بھی دیے گئے. قوم تانے دیتی تھی لیکن طریقہ کیا ہوتا تھا, قوم تانا دیتی تھی تو وہ نبی تانے کا جواب خود دیتا تھا. پچھلے انبیاء کا ذکر موجود ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھیں, اسی طرح ہود علیہ السلام کا ذکر پڑھیں. یہ سورہ اعراف کے اندر آپ کو بات ملے گی 9ویں پارے میں, 8ویں پارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. ہود علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو قوم نے تانا دیا, کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ, کہ ہم آپ کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھتے ہیں. تو پیغمبر نے خود جواب دیا تانے کا, فرمایا کہ یا قوم لیس بی صفاحہ, اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں. قوم نے تانا دیا, نبی نے خود جواب دیا. پھر قوم نے تانا دیا پیغمبر کو, انا لنراک فی ضلال مبین, ہم آپ کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اللہ نے جواب نہیں دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, غلط کہتے ہو. نبی خود بولتا ہے یا قوم لیس بی ضلال, اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں. تو قوم تانا دیتی ہے, نبی خود جواب دیتا ہے. اب یہ قوم آقا کی طرف بھی تانوں کا رخ ہوا, قوم نے تانے دیے. کافر کہنے لگے, سورہ رات کا اختتام ہے, کہنے لگے لست مرسلا, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. جب کافروں کا تانا آیا, آقا نے چاہا کہ میں جواب دوں, کیونکہ باقی انبیاء نے بھی جواب دیے تھے, اللہ نے روک لیا. اے حبیب وہ اور تھے, آپ اور ہیں. وہ اپنے جواب خود کہتے رہے, آپ نہیں دیں گے جواب. تمہاری تعالیٰ اگر میں جواب نہیں دوں گا
کافر لوگ اور اپنے دعوے میں پختہ ہو جائیں گے. جواب تو دینا پڑے گا. اے حبیب جواب دیں گے پر آپ نہیں، جواب آپ کا میں دوں گا. اب اللہ نے جواب دیا. جواب اللہ ویسے بھی دے سکتا تھا، کافرو تم جھوٹ بولتے ہو، میرا مصطفیٰ تو سچا رسول ہے. لیکن اللہ نے جواب دینے سے پہلے قرآن میں قسم کھائی. فرمایا یاسین اے سید و سردار والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ تو میرے سچے رسولوں میں سے ہیں. اب کافروں کا طعنہ دیکھیں، رب کا جواب دیکھیں. اللہ ویسے ہی جواب دیتا تو لوگ مان لیتے، لیکن اللہ قسم کھا کے جواب دیتا ہے، قسم اٹھا کے. اب ایک اور طعنہ جو کافروں نے آقا کو دیا تھا، کہنے لگے انک لمجنون. آقا سے کہے آپ ہمیں مجنون لگتے ہیں، آپ ہمیں معاذ اللہ پاگل لگتے ہیں. اب جواب آقا نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے جواب دیا. کیا فرمایا؟ پہلے قسمیں کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میں نون قسم ہے مجھے نور مصطفیٰ کی، والقلم اور قسم ہے مجھے قلم کی، وما یسطرون اور قسم ہے قلم کے لکھے ہوئے کی. پھر یہ تین قسمیں کھا کر رب جواب دیتا ہے بدبختو تم کہتے میرا مصطفیٰ معاذ اللہ مجنون ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یا اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہے بلکہ مجنون ہونا تو اور بات. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلکہ یہ تو خلق عظیم پر فائل ہے. اللہ نے ان کے طعنے کا رد بھی کیا، آگے جواب بھی دیا. خلق عظیم اور ہے، مجنون ہونا اور بات ہے. اب اللہ نے جواب دیا. دو طعنے. اب تیسرا ایک اور طعنہ بھی قرآن میں آیا. کافروں نے کہا یہ شاعر کا کلام ہے، مصطفیٰ جو بولتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے. آقا خاموش تھے، رب نے جواب دیا وما ہوا بقول شاعر. اے حبیب آپ نے نہیں بولنا، میں نے جواب دینا ہے. یہ شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر، ہم نے مصطفیٰ کو شعر سکھایا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا کلام ہے. اب یہ طعنے اب تین چار میں نے آپ کو بتائے قرآن سے، اور بھی ہے لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ طعنہ کافروں کی طرف سے آتا، جواب خدا دیتا. اب یہاں جو طعنہ دیا ہے سورہ دوحہ میں، یہ طعنہ اس پہ غور کریں ذرا. کافروں نے یہ کہا تھا آپ رسول نہیں ہیں، طعنہ مصطفیٰ کو تھا. کافروں نے طعنہ دیا آپ مجنون ہیں معاذ اللہ، طعنہ مصطفیٰ کو تھا. یہاں جو طعنہ ہے یہ طعنہ مصطفیٰ کو نہیں ہے سورہ دوحہ میں، یہاں طعنہ خدا کو ہے. کافروں نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد نے رب کو چھوڑا ہے، بلکہ بات یہ تھی رب نے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑا ہے. اب طعنہ خدا کو جا رہا تھا. جب طعنے آئے ادھر وحی رکی ہوئی تھی، آقا بھی انتظار میں تھے. اب اللہ نے چاہا کہ کافروں کے طعنے کا جواب دیں. اب طعنہ تھا کہ رب نے چھوڑا، اب اللہ نے طعنے کا جواب دیا تیسری آیت میں فَوَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. جواب آیا تیسری آیت میں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے حبیب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے کبھی ناراض ہوا ہے. اب طعنے کا جواب تیسری آیت میں. جو پہلی دو آیتیں ہیں یہ جو قسمیں کھائی اللہ نے، اب سنیں بات سنیں کہ طعنہ ہو کہ مصطفیٰ کو رب نے چھوڑ دیا اور اللہ طعنے کا جواب دے اور قسم کھائے دن کی، قسم کھائے رات کی. قسموں کا طعنے سے تعلق کیا ہے؟ جواب دینا ہوگا میں نے نہیں چھوڑا، اور کہے چاند کی قسم، یا کہے رات کی سیاہی کی قسم، یا کہے روشنی کی قسم، یا کہے سیاہی کے اندھیرے کی قسم. قسموں کا اور طعنے کا جو جواب ہے آپس میں ربط نہیں بنتا. آئیے اب ربط جوڑتے ہیں. ربط اللہ کی باتوں میں ربط ہے، بے ربط باتیں نہیں ہیں. اب ربط کیا ہے؟ کیونکہ جب کافروں نے دیا نا طعنہ کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا معاذ اللہ، تو آقا کے دل پہ گران گزری بات، تکلیف ہوئی اور اس کا اثر چہرے پہ نظر بھی آیا. تو اللہ نے فرمایا جبریل
کافروں کے طعنے کا جواب تو بعد میں دیں گے، پہلے جا ذرا یہ بددعا یا مصطفیٰ کے مکھڑے کی قسم لے کے جا. کیوں کہ پہلے ذرا مصطفیٰ کے چہرے پہ بہار تو لائے. مجھے تکلیف سی ہے دل میں اور ملال سا ہے. پہلے مصطفیٰ کے چہرے پہ رونق لا، بہار لاتے ہیں. پہلے مصطفیٰ کے مکھڑے کی قسم کھاتے ہیں، مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں، پھر کافروں کے طعنے کا جواب بھی دیں گے. اب مجھے بتائیں، جب یہ جب قسمیں رب نے بھیجی، جبریل لے کے آیا، مصطفیٰ کے چہرے پہ جو پریشانی کے آثار تھے، یہ قسمیں سننے کے بعد ایمان سے بتائیں کہ چہرے پہ کوئی پریشانی رہی ہوگی؟ کہ اب اللہ اس میں بتا رہا ہے، اے حبیب، جو خدا بات شروع بھی تیرے مکھڑے کی قسم سے کرتا ہے اور بات شروع بھی تیری زلفوں کی سیاہی سے کرتا ہے، وہ خدا تجھے چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اب ایک تو یہ بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ اللہ نے یہاں اس قسموں میں کافروں کو بھی اشارہ کیا ہے، اشارے میں بات کی ہے. اچھا، وہ کیا آپ غور کیجئے گا، اشارہ کیا دیا اللہ نے اشارہ یہ دیا، وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی کندل والی کالی زلفوں کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ مصطفیٰ کے رب نے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، ناراض ہوا. اس میں کافروں کا بھی اشارہ تھا. یہ اشارہ کیا تھا؟ کافر کہتے تھے رب نے چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا بدبختو، تم کہتے ہو میں نے چھوڑ دیا، جاؤ ذرا ودھا مصطفیٰ کے مکھڑے کو تو جا کے دیکھو، بھلا ایسا مکھڑا بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ بھلا ایسا سونا بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ ایسا حسین بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ جو اللہ نے فرمایا جاؤ مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھو، ایسا مکھڑا چھوڑنے والا ہے صحیح. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کافروں کو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. ابو جہل، ابو لہب، وہ منع کرتے تھے کہ مصطفیٰ کی مجلس میں بھی مت جاؤ، کافروں کو روکتے تھے، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا. کیوں؟ ابو جہل کو پتا تھا جس نے مصطفیٰ کو تک لیا نا، پھر وہ واپس نہیں آئے گا. اور ہوتا بھی ایسے ہی تھا، جب تک دور رہے، دیکھا نہیں تھا تو باتیں کرتے رہے، جب مصطفیٰ کے کبھی سامنے آ گئے تو پھر زبان بند ہو گئی. ابو جہل کو پتا تھا، اس نے طریقہ یہ نکالا، وہ طریقہ یہ کہ مصطفیٰ کا چہرہ ان کو نظر ہی نہ آئے، دیکھنے نہیں دیتا. اب اس میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، دوران ایک جنگ، ایک کافر لڑتے لڑتے اپنے سواری پہ بیٹھا ہوا تلوار لے کے لڑ رہا ہے. دوران ایک جنگ آقا اپنے چبوترے پہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، کیسے میرے غلام لڑ رہے ہیں، اور آقا ہدایات دے رہے تھے. اچانک کافر سواری پہ بیٹھا ہوا لڑ بھی رہا ہے، اچانک اس کی نگاہ پڑی آپ کے چہرے پہ، جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اس کی نظر وہیں پہ رک گئی، کیونکہ پہلی بار دیکھ رہا تھا. اس نے کہا یہ کون ہے اتنا چمکتا ہوا چہرہ، ایسا نورانی چہرہ؟ اور قریب آ گیا. قریب آیا تو آقا سامنے تھے، ادھر سواری پہ بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضور کو اس نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. دیکھا نہیں تھا پر لڑنے آیا کھڑا ہے، دیکھا نہیں تھا تلوار اٹھا کے لڑ رہا ہے مصطفیٰ کے خلاف. کیونکہ کافر لوگ مصطفیٰ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے، پتا تھا دیکھ لیا تو یہ ان کا ہو جائے گا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آقا فرماتے میں وہی ہوں جن کے خلاف تو لڑنے آیا کھڑا، میں امام الانبیاء، میں محمد رسول اللہ. تو میرے خلاف لڑ رہے ہو، مجھے پہچانتے نہیں. اس نے غور سے جب حضور کا چہرہ دیکھا نا، اس کے دل میں کچھ ہونے لگا. اس نے کہا، دل میں سوچا کہ ایسا چمکتا ہوا چہرہ یہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ چہرے جو ہے نا اندر کا حال بتاتے ہیں. جو اندر ہوتا ہے وہ چہرے سے نظر آ جاتا ہے. اندر اگر کوئی نفرت ہو تو چہرے سے نظر آتی ہے، اندر پیار ہو تو وہ بھی چہرے سے نظر آتا ہے. اس نے چہرہ دیکھا، کہا ایسا جمال، ایسا حسن کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا اچھا میں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دیں گے؟
تو اس کا اتنا عقیدہ اس کا تھا، یہ حسین چہرے والے سے کچھ مانگوں تو ملتا ضرور نہیں۔ تو اس نے کہا، عرض کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں آپ کا مجھے کیا دیں گے؟ آقا فرماتے اگر تو کلمہ پڑھ لے نا تجھے جنت کی ضمانت دے دوں، جنت کی ضمانت۔ دیکھیں جنت ہو گئے تھے، جنت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جنت کا پتہ تب چلے گا قبر میں جائیں گے، پاس ہوتے نہیں ہوتے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلنا ہے۔ لیکن آقا دنیا میں بتا رہے ہیں میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا اگر جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر مجھے کلمہ پڑھائیں۔ وہ اونٹنی میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر سوچا جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اب نیچے اتر کے ان کے قدموں کو بوسہ تو لے لو۔ حضور کے قدم چومنے کے لیے نیچے اترنے لگا، اس کا پاؤں اٹکا رکاب میں، سر کے بل نیچے گرا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو آقا نے فرمایا صحابہ سے آؤ جس نے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لیں۔ اچھا اس حدیث سے کیا سمجھ آیا ہمیں یہ نقطہ مخصوص کر رہی تھی کہ کافروں کو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے سے بھی روکا جاتا تھا، بلکہ حدیث پاک میں آتا کہ ابو جہل نے ایک بندہ جو تھا وہ اپوائنٹ کیا ہوا تھا، مصطفیٰ کی کوچے پہ بیٹھا ہوتا تھا، بڑا ایک صحت مند بندہ، جوان، بے روزگار تھا۔ ابو جہل نے دیکھا، ابو جہل نے کہا میں تجھے ہر روز 10 درہم دوں گا، تو نے ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا کام؟ کہنے لگا یہ جو گلی ہے نا مصطفیٰ کی، تو اس گلی میں کسی کو جانے نہیں دینا جو اپنی برادری کا بندہ، یعنی کافروں میں سے کسی کو جانے نہیں دینا، کیونکہ جو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا، اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو ادھر بٹھا دیا، ہر روز یہ صبح سے لے کے شام تک رات تک بیٹھتا تھا اور ڈیلی 10 درہم اس کو ملتے تھے۔ تو ہر روز 10 درہم بیوی کو جا کے دیتا، وہ بھی خوش یہ بھی خوش، لیکن ساری رات اسے سکون نہیں آتا تھا، کڑتا رہتا تھا۔ تو ایک دن مہینہ 2 مہینے کام کرنے کے بعد تو اسے گھر میں کوئی کام تھا جس وجہ سے یہ ڈیوٹی نہیں کر سکا، تو اس دن کام نہیں کیا، کسی کو روکا نہیں مصطفیٰ کی گلی میں جانے سے، آیا ہی نہیں کام کرنے۔ تو اس رات اس کو جب سونے لگا تو بڑا سکون پرسکون تھا، اور وہ درد جو اٹھتا تھا اندر سے وہ نہیں اٹھا۔ جب درد نہیں اٹھا اس نے بیوی سے کہا کہ پچھلے جب سے میں یہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، لوگوں کو روکتا ہوں اس گلی میں جانے سے، تب سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج تکلیف کوئی نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا پھر تو کیا سمجھتا ہے؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے وہ سچا شخص ہے، اس کی بات سچی ہے، اس کی دعوت سچی ہے، آج میں نے اس کے راستے سے نہیں روکا تو میں بالکل صحیح ہوں، صحیح حالات میں ہوں۔ تو بیوی نے کہا پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جاؤں اس کی تصدیق کروں اور کلمہ پڑھ لوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ چل ٹھیک ہے جا ضرور، لیکن ایک شرط رکھنا، اس شرط پہ کلمہ پڑھنا۔ اس نے کہا کیا شرط رکھوں؟ تو بیوی کہنے لگی میرے پاس 6 گٹھلیاں ہیں، یہ لے جا اور ان سے جا کے کہے اگر آج رات یہ گٹھلیاں زمین میں بوئے اور صبح کھجور بھی ہو جائے، پھل بھی لگ جائے، تو پھر کلمہ پڑھ لوں گا، یہ شرط رکھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گٹھلیاں لے کے چلا گیا۔ رات کا وقت ہے، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، آقا باہر ہے، دیکھا تو وہ شخص کھڑا ہوا ہے۔ آقا کو پتا تھا یہ ہر روز میرے راستہ روگوں کو آنے نہیں دیتا، میرے گلی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو آقا نے دیکھا تو دروازے پہ آئے کھڑے۔ آقا فرماتے ہیں کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا ایک بات ہے آپ سے کرنی ہے۔ آقا ہمیں کرو۔ کہنے لگا کہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ تو آقا نے مجھے سچا مانتا ہے تو پھر تصدیق کر اور کلمہ پڑھ۔ کہنے لگا ایک شرط پہ کلمہ پڑھنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ میرے پاس 6 گٹھلیاں ہیں، اگر ان کو آج رات آپ زمین میں بو دیں اور صبح تک یہ کھجور بن کے اس پہ پھل بھی لگ جائے تو پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا نے فرمایا پکا رہے گا اپنی بات پہ؟ تو کہنے لگا جی حضور پکا رہوں گا۔ فرمایا چلو یہ گٹھلیاں بوتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی اور زمین پہ نہیں بوتے، جو تیرا رقبہ ہے، تیری زمین ہے، جہاں تو آتا جاتا ہے وہیں بوتے ہیں۔ لے گیا، ساتھ ہی اس کی زمین تھی، تو ادھر گئے
تو آقا نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مٹی اٹھائی اور نیچے وہ گٹھلی رکھتے گئے. 6 گٹھلیاں میرے آقا نے وقفے وقفے سے ڈال دی اور فرمایا کہ اچھی طرح دیکھ لے کہ صبح جب آئے تو جگہ بھولنا مت. کہنے لگا حضور نہیں بھولوں گا, اپنی جگہ ہے, اپنا رقبہ ہے. اپنا رقبہ تو بندہ کبھی نہیں بھولتا, اپنی جگہ تو بھولتا نہیں ہے. تو چل پڑے. عرض کیا حضور پھر صبح ملاقات ہوگی. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور اپنے گھر تشریف لے گئے, اپنے گھر گیا. بیوی سے جا کے کہا کہ جو شرط تو نے بتائی تھی نا میں وہ شرط رکھا. بیوی کہتی ہے بہت اچھا کیا ہے. سو گیا. ایک سائڈ پہ سوتا ہے, سوچتا ہے کہ آج تک کبھی بھی گٹھلیاں ایک رات میں کھجور نہیں بنی, تو یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر دوسری سائڈ بدلتا ہے, پھر سوچتا ہے اگر صبح کھجوریں اگ پڑی تو پھر دین تو چھوڑنا پڑے گا باپ دادے کا. پھر ادھر سائڈ بدلتا ہے, کہتا ہے نہیں کبھی گٹھلیاں ایک رات میں کھجوریں بنی ہی نہیں ہے. پھر ادھر سائڈ بدلتا ہے, کہتا ہے اگر کھجوریں اگ پڑی تو پھر دین تو چھوڑنا پڑے گا. بار بار سائڈیں بدل رہا ہے. پھر بیوی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, اب تجھے آرام نہیں آ رہا؟ کہنے لگا ادھر سائڈ بدلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں کبھی, ادھر سائڈ بدلتا ہوں تو خیال آتا ہے اگر کھجوریں اگ پڑی تو دین تو چھوڑنا پڑے گا. تو بیوی نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا بتا, کوئی حل بتا. اس نے کہا ابو جہل سے مشورہ کر, وہ کوئی اچھا مشورہ تجھے دے گا. یہ رات کو اٹھا, ابو جہل کے دروازے پہ پہنچ گیا. دروازہ کٹکھٹایا, ابو جہل باہر نکلا. دیکھا تو وہ بندہ کھڑا ہوا جس کو ڈیوٹی پہ لگایا تھا. ابو جہل نے کہا اگر 10 درہم آج نہیں ملے تو صبر کر لیتا, صبح لے لیتا, رات کو مجھے آ کے جگایا ہے. اس نے کہا آج تو میں نے کام ہی نہیں کیا تھا, تو آج تو 10 درہم میں نے بنتے ہی نہیں ہیں, تو پھر کیا کرنے آیا ہے؟ کہنے لگا آج میں مصطفیٰ کے دروازے پہ چلا گیا تھا اور ان سے ایک شرط پہ میں نے کہا تھا, شرط رکھی ہے یہ پوری ہو جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. شرط کیا رکھ کے آیا ہے؟ جی میں 6 گٹھلیاں لے گیا تھا اور میں نے کہا اگر یہ صبح کھجوریں بن گئی, پھل بھی لگ گیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. ابو جہل نے کہا تجھے کس پاگل نے کہا یہ شرط رکھا ہے؟ اس نے کہا وہ کھجوریں اگ جائیں گی. ابو جہل کہتا ہے وہ کھجوریں اگ جائیں گی, تجھے کس نے کہا یہ شرط رکھ؟ اس نے کہا اب کیا کریں پھر, اب کیا کریں؟ اس نے کہا ہم ہیں, پریشان نہ ہو, تو کیا کرے گا؟ ابو جہل نے کہا مجھے لے چل جہاں تو نے گٹھلیاں ڈالی. رات کا وقت لے گیا, یہاں ڈالی, یہاں ڈالی, یہاں ڈالی. تو ابو جہل نے کہا چلو نکال لے گٹھلیاں. اس نے 6 کے 6 گٹھلیاں نکال لی. اس نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ ابو جہل نے کہا گھر جا, آرام کر, نہ گٹھلی رہے گی نہ کھجور اگے گی. جب گٹھلیاں تو لے کے جا رہے, کھجور کہاں سے ہونی ہے؟ اس نے کہا بات تو بڑی ویلڈ ہے. وہ گھر چلا گیا اور ابو جہل نے کہا ساری رات گٹھلیوں پہ پہرا دینا, ہمیں پتا ہے کہ ان گٹھلیوں پہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگ گئے, یہ گٹھلیاں بھی پھر سمجھدار ہو جاتی ہیں, کہیں یہ اڑ کے پھر ادھر نہ پہنچ جائے. ساری رات ان کا پہرا دینا. کہنے لگا میں نے سونا ہی نہیں ہے, اور جیب میں ڈالی گٹھلیاں. ابو جہل نے کہا جیب پہ بھی ہاتھ رکھ لے ایسے تاکہ سارا راستہ تجھے محسوس ہوتا رہے کہ گٹھلیاں جیب کے اندر ہیں. گھر تک یہ نہ ہو کہ گھر پہنچنے سے پہلے گٹھلیاں ادھر ہی پہنچ جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جیب پہ ہاتھ رکھے ہوئے پہنچا گھر میں. بیوی نے کہا کیا کر آیا ہے؟ گٹھلیاں نکال آیا ہوں. اب کیا ہوگا؟ گٹھلیاں ہمارے پاس ہے, کھجور اگنی نہیں ہے اور دین چھوڑنا نہیں پڑے گا. ساری رات دونوں میاں بیوی گٹھلیوں پہ پہرا دیتے رہے. ابھی صبح ہوئی نہیں تھی, گھر سے نکل پڑا. اور ابو جہل نے کہا تھا کہ صبح جب جاؤ نا تو مجھے بھی ساتھ لے لینا, میں بھی چلوں گا, دیکھوں گا. جو گٹھلیاں تو ہیں ٹھٹھا مذاق کریں گے, بادل مصطفیٰ کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیں گٹھلیوں سے کیسے ایک رات میں کھجوریں ہوتی ہیں. جب گٹھلیاں نہیں ہوں گی تو بڑا ماحول بن جائے گا, مکے میں موقع مل جائے گا, ہمیں ٹھٹھا کریں گے, مذاق کریں گے. تو صبح ہوئی تو یہ صبح مصطفیٰ کے دروازے پر جا بھی سورج نہیں نکلا تھا. تو دروازہ کھٹکھٹایا, حضور باہر آئے. تو عرض کرتے حضور چلے. آقا نے دیکھ کے حضور پہلے تو مسکرائے, تو کہ آقا کو پتا تھا رات انہوں نے کیا کیا ہے. وہ تو جانتے تھے کہ یہ کیا کرتے رہے. آقا نے فرمایا چلو چلتے ہیں. چلے اگلی گلی میں. ابو جہل بھی ساتھ ہو گیا پیچھے ایسے. کہنے لگا کدھر جا رہے؟ جی ادھر رقبے پہ جا رہے ہیں, آج کھجوریں اگنی تھیں. اچھا میں بھی چلتا ہوں. ابو جہل بھی ساتھ ہو گیا. جب ادھر پہنچے نا اس کی زمین پر, ادھر جا کے دیکھ کے حیران ہو گیا, جہاں جہاں پہ گٹھلی ڈالی تھی نا میرے آقا نے, وہاں وہاں پہ کھجور اگ چکی ہے.
تو جدھر جدھر میرے آقا نے گٹھلی ڈالی کھجور اگ چکی. ابو جہل قریب گیا. ابو جہل نے کہا لگتا ہے یہ پہلے کی تھی، آج کی رات والی. اس نے کہا چپ کر، یہ رات کوئی نہیں تھی. آگے گیا، دوسری اگڑ کھڑی ہے، 6 کے 6 کھجوریں اگ چکی. اچھا اتنے میں آقا نے فرمایا اب ابو جہل بھاگ گیا. اسے پتا چل گیا کہ اب کام ہو گیا ہے. اچھا جب کھجوریں دیکھی ہیں نا، ابو جہل نے پھر پوچھا کسی کہ گٹھلیاں، کہتے ہیں وہ تو جیب میں. گٹھلیاں جیب میں. اس نے کہا گٹھلیاں جیب میں ہیں تو یہ کیسے ہو گئی ہیں؟ اب یہ جب بات دیکھی ابو جہل پہلے نکل گیا، پتا تھا کہ اب کچھ ہونے والا ہے. بھاگ گیا. آگر فرمایا کل اس درخت پہ چڑھ جا اور جا کے کھجور چیک کر کے دیکھ پک گئی ہے کہ نہیں، پکی بھی ہے کہ نہیں، کچی تو نہیں ہے. ایک درخت پہ چڑھا، ایک کھجور کھائی، ایک جیب میں رکھ لی. کھائی تو اس میں کوئی گٹھلی کوئی نہیں تھی. نیچے اتر آیا، دوسری کھجور پہ چڑھا، ایک کھائی اور ایک جیب میں رکھ لی، اس میں بھی کوئی گٹھلی نہیں. تیسری پہ چڑھا، 6 کھجوریں کھائی اور 6 جیب میں رکھی. نیچے اتر آیا، عرض کیا حضور میں آپ کو مان گیا، آپ سچے رسول ہیں. تو آ کر بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. لیکن تھوڑی چہرے پہ پریشانی تھی. عرض آ کر فرمایا ابھی پریشان ہے، ابھی بھی پریشان ہے. حضور پریشانی ایک ہے کیا کہ حضور جتنی بھی مکے میں کھجوریں ہیں، کھجور کھاتے پر گٹھلی بھی ہوتی ہے، ان کی گٹھلیاں کوئی نہیں ہے. یہ جو کھائی ہیں ان کی گٹھلیاں کوئی نہیں. آقا نے مسکرا کے فرمایا گٹھلیاں ساری رات تو نے جیب میں رکھی ہیں، ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے گٹھلیاں. گٹھلیاں اپنے جیب میں لیا پھرتا اور کہتا ہے ادھر گٹھلیاں ہوتی ہیں ادھر، تو اس میں بھی گٹھلی نکلتی. اب یہ بات ساری میں نے کیوں بات، ایک تو آپ لوگ دوستوں کا چونکہ توجہ اگر مبذول کرنی تھی، دوسرا یہ کہ یہ ابو جہل ابو لہب جو کافر تھے یہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے سے بھی روکتے تھے. انہیں پتا تھا جو بددعا والا مکھڑا دیکھ لے پھر وہ انہیں کا ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے بددعا، اب اس کی طرف واپس پلٹے تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ، جب آپ نے اس کا ترجمہ کیا نا تو آپ نے چہرہ اور چاشت کا وقت ان دونوں چیزوں کو جمع کیا. کیا مطلب؟ بددعا، اے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے مکھڑے کی جو چاشت کی طرح چمکتا ہے. چاشت کا وقت بھی اور چہرہ پاک بھی دونوں کو جمع کیا. اب واللیل اذا سجا، اے حبیب مجھے قسم ہے آپ کی کندل والی کالی زلفوں کی جب آپ کنگھی کرتے ہیں نا تو یہ زلفیں آپ کے چہرے کو چھپا لیتی ہیں تو عاشقوں کے لیے رات ہو جاتی ہے. اب رات کا معنی بھی آ گیا، زلفوں کا معنی بھی آ گیا، تو حضور شیخ الاسلام نے دونوں معنوں کو جمع کیا ہے. اب یہ جو فرمایا نا اے حبیب قسم ہے آپ کے مکھڑے کی جو چاشت کی طرح چمکتا ہے. تو جو چاشت ہے نا، چاشت یہ نفل نماز ہے. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ فرض نماز کے ساتھ وقت کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کو تشبیہ دیتا، نفل نماز سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ فجر کا وقت ہے، ظہر کا ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، کوئی فرض نماز کے وقت کے ساتھ اللہ تشبیہ دیتا مصطفیٰ کے چہرے کو نفل نماز سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اب اس پہ غور کیجئے گا. جو فرض نمازوں کے اوقات ہیں ان اوقات میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہے. نماز میں نہیں، نماز کے اوقات میں. کیسے؟ جو صبح کا وقت ہے فجر کی نماز کا، اس میں کیا نقص ہے؟ اس میں نقص یہ ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے کا ہونا نقص ہے. اچھا آپ کہیں گے چلے صبح کا ٹائم تو سورج نہیں ہوتا، نقص ہے اندھیرا. زور کے ٹائم تو سورج بہت چمک رہا ہوتا ہے تو اللہ زور کے وقت کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو تشبیہ دیتا. ٹھیک ہے بھائی، زور کے ٹائم سورج چمک رہا ہوتا ہے مکمل، لیکن سورج کی چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی آنکھ سورج کو جی بھر کے تک نہیں سکتی. تو اللہ نے سورج زور کے وقت کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کو تشبیہ نہیں دی. کیوں؟ فرمایا وہ حسن ہی کیا
جسے دیکھا ہی نہ جا سکے. تو زور کے وقت اب آپ کے اثر کے ٹائم تب تو سورج کو بندہ دیکھ سکتا ہے. ہاں دیکھا جا سکتا ہے سورج کو، لیکن اثر کے ٹائم سورج ڈھل چکا ہوتا ہے. فرمایا وہ حسن ہی کیا جو ڈھل جائے. تو ڈھلے ہوئے وقت کے ساتھ بھی تشبیہ نہیں دی، کوئی تک نہ سکے اس حسن کے ساتھ بھی تشبیہ نہیں دی. فجر کے وقت سورج ہوتا ہی نہیں، اندھیرا ہوتا ہے، اور سیاہی ہو تو کون سا حسن ہونا ہے. آ گئی مغرب پہ ویسے غروب ہو چکا ہوتا ہے، عشاء کے ٹائم نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو اللہ نے تشبیہ دی مصطفیٰ کے چہرے کو چاشت کے وقت کے ساتھ. کیوں کہ چاشت کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ سورج نکل بھی سارا آتا ہے، اور کوئی سورج کو تکنا چاہے تو آنکھ بھر کے تک بھی سکتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے. اس لیے اے حبیب آپ کا چہرہ چاشت کی طرح چمکتا ہے، تو جو دیکھنا چاہے جی بھر کے آپ کو دیکھ بھی لیتا ہے. کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ اے حبیب چمکے تو اور بھی تھے، لیکن جب وہ چمکے ان کو تکنے والے کوئی انگلیاں کاٹ بیٹھا. کیونکہ چمکے تو یوسف بھی تھے، حسن یوسف بھی تھا، ان کو دیکھنے والیاں ہاتھ میں پھل لے کے بیٹھی ہیں اور چھریاں لے کے بیٹھی ہیں. تو قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گیا، انگلیاں کاٹ بیٹھی حسن یوسف دیکھ کر. اے حبیب چمکے تو یوسف بھی تھے، لیکن تکنے والے انگلیاں کاٹ بیٹھے. اور چمکے تو موسیٰ بھی تھے، اپنی قوم کو لے گئے تھے. 70 جو قبیلے تھے ان کے سرداروں کو لے گئے کہ کیوں قوم نے بھیجا، جاؤ جس رب کی بات موسیٰ کرتا ہے اس رب کو اگر آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر مانیں گے. تو انہوں نے شرط رکھ دی حتیٰ نر اللہ جہرتاً، ہم رب کو ان جہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام 70 ان قبیلے کے سرداروں کو لے گئے کوہ طور پہ. عرض کیا مولا یہ تجھے دیکھنے آئے کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا مجھے تو دیکھا نہیں جا سکتا. تو باری تعالیٰ ان کا کیا کروں، یہ تو ضد کر رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو دکھا. اللہ نے پھر 70,000 پرتوں میں سے ایک تجلی ڈالی. عرش پہ 70,000 پرتوں میں سے اللہ نے ایک تجلی ڈالی، اور وہ تجلی بھی ان لوگوں پر نہیں پہاڑ پہ ڈالی. تو پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن تجلی کا عکس موسیٰ پہ بھی پڑا اور ان لوگوں پہ بھی پڑا. جو 70 بندے گئے تھے وہ موقع پہ مر گئے، ایک بھی نہیں بچا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پھر وہ چہرے پہ رونق اتنی آئی تھی تجلی کے عکس پڑھنے سے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا وہ نابینا ہو جاتا، اس کی آنکھیں چلی جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، چہرے پہ نقاب رکھ لیا، پردے رکھ لیے تاکہ کوئی نابینا نہ ہو جائے. ہر ایک سے پردہ رکھتے تھے. اور آنکھیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ 50 میل دور کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ اگر چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کی جو لکیر ہوتی 50 میل سے وہ بھی دیکھ لیتے تھے. آنکھیں اتنی تیز ہو گئی، سماعت بصارت اتنی تیز ہو گئی، سماعت تیز ہو گئی کیونکہ تجلی کا عکس پڑا تھا. اور پردہ رکھتے تھے ہر ایک سے. تو ایک دن ان کی جو زوجہ تھی حضرت صفورہ بی بی، وہ کہنے لگی کہ آپ ہر ایک سے پردہ کرتے ہیں، میں تو آپ کی زوجہ ہوں، مجھ سے کیا پردہ، میں آپ کو تکنا چاہتی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تکو گی تو آنکھیں چلی جائیں گی. تو صفورہ کہنے لگی میں نے تو دیکھنا ہے. ضد کیا. جب ضد کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، 2 آنکھیں ہیں نا تو دیکھنا ہی ہے نا تو نے، تو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لے، ایک آنکھ سے دیکھ لے، چلے دیکھ بھی لے گی اور ایک آنکھ تیری بچ بھی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک آنکھ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ سے دیدار کیا، آنکھ چلی گئی لیکن سرور پڑا آیا. جب وہ چہرہ دیکھا جس پہ تجلی کا عکس پڑا تھا، آنکھ تو چلی گئی پر سرور بہت آیا. کچھ دن گزرے پھر کہتی ہے میں دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیال کر دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی. کہتی ہے آنکھ جاتی ہے تو جائے، پر جو لذت ملی تھی میں کہتی ہوں بار بار ملے. دوسری آنکھ سے بھی دیدار کر لیا،
دیکھا تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی. جب دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں آپ اللہ کے کلیم ہیں، مہربانی کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے کہ میں تجھے بار بار دیکھتی رہوں. آپ نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں واپس دے دی. اب بتانا یہ چاہتا ہوں چمکے یوسف بھی تھے، ان کو تکنے والے انگلیاں کاٹ بیٹھے. چمکے موسیٰ بھی تھے، تکنے والے نابینا ہو جاتے. ادھر مصطفیٰ کا وقت آیا، رب کہتا ہے حبیب والضحیٰ، آپ کا چہرہ آپ کی چمک ویسی نہیں کہ تکنے والے نابینا ہو جائیں، بلکہ یہاں پہ سنیں اے حبیب موسیٰ پہ تجلی کا عکس پڑا تھا. 70,000 پردوں میں سے تکنے والے اندھے ہو جاتے. اے حبیب تجھے تو میں نے بلا حجاب دیدار کرایا، اپنے پاس بلایا ہے، پردے ہٹا دیے، اللہ نے وہ دوریاں مٹا دی اور اللہ نے ملاقات کی. اور ملاقات کا جو انداز تھا اسے قرآن میں بتایا. اللہ فرماتا ہے ثم دنا، معراج کی رات مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلا اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. بلکہ فرمایا او ادنا، اور قریب تر ہو گئے، سارے فاصلے مٹ گئے، دوریاں مٹ گئی. رب نے حجاب ہٹائے، مصطفیٰ نے رب کو دیکھا اور رب نے اس دیکھنے کا بتایا. فرمایا ما ذاق البصر وما طغى، مصطفیٰ نے مجھے ایسا دیکھا کہ یار نے دیکھنے کی بھی حد کر دی. کیوں کہ مصطفیٰ کی آنکھ نہ بھٹکی نہ جھپکی. اب جن پر 70,000 پردوں میں سے تجلی کا عکس پڑا ان کو دیکھنے والے تو نابینا ہو جاتے تھے. اور جس ذات نے ادنا کے مقام پہ بلا حجاب رب کو دیکھا تو پھر ان کے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہ پاتا. اس لیے فرمایا اے حبیب جلوہ بھی کر آیا ہے لیکن تیرے چہرے کو جو چمک دی ہے وہ جو چمک چاشت کے وقت کی طرح ہے، جو تجھے تکنے والے تکتے بھی رہیں گے پر نابینا نہیں ہوں گے. بلکہ اگر کوئی نابینا آ جائے تیری بارگاہ میں اس کا دل بھی بینا ہو جائے گا. اگر کوئی پیاسا آ جائے گا پیاس مٹ جائے گی. اگر کوئی بھوکا تجھے تک لے اس کی بھوک مٹ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے آقا کے چہرے کو جو تشبیہ دی ہے وہ چاشت کے وقت کے ساتھ دی ہے. یہ وجہ کہ یہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. اگر حضور کے اوپر جو اللہ نے پردے ڈالے، حقیقت کے پردے ڈالے، اگر اللہ اٹھا لے تو پھر بچتا ہی کوئی نہ، سارے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. لیکن ادھر غلام بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی نہ نابینا ہوتا ہے نہ کوئی جلتا ہے. کیوں؟ اے حبیب آپ کا چہرہ ویسا نہیں جیسے ان کا تھا، آپ چاشت کی طرح ہے کہ آپ کو تکنے والے. اب یہ جو جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن اور جمال کا ذکر کیا نا، کیونکہ آج کی محفل جمال مصطفیٰ کے عنوان سے ہے، ایک بات خاص عرض کر دوں. جن صحابہ نے، اب صحابہ کرام کی تعداد تو تقریباً 1.25 لاکھ ہے، تو آپ وہ صحابی بنتا ہوا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اور حالت ایمان میں وفات بھی ہوئی ہو تب صحابی ہے. 1.25 لاکھ صحابہ تھے، لیکن ساری حدیثیں جمع کریں جو مصطفیٰ کے حسن اور جمال کو بتاتی ہیں وہ ٹوٹل 24 صحابی ہیں جن نے مصطفیٰ کے حسن کو بتایا. 1,24,000 میں سے صرف 24 صحابہ نے مصطفیٰ کے حسن اور مصطفیٰ کے جمال کا آگے ذکر کیا کہ مصطفیٰ کی آنکھیں ایسی تھیں، لب ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا. اب ان میں ایک تو حسان بن ثابت کے اشعار ہے، کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ سے سوہنا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. مطلب یہ جو حسن بتانے والے ہیں، حسن آقا کا حسن، وہ ٹوٹل 24 لوگ ہیں. تو کیا باقی انہوں نے نہیں دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو پھر آگے کے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ مصطفیٰ ایسے تھے؟ اس کی ایک خاص وجہ آپ کو بتاؤں کہ 24 لوگوں نے آگے بتایا، کسی اور نے آگے ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو پہلی بار اچانک مصطفیٰ کے چہرے کو تکتا نا اس پہ روب طاری ہو جاتا مصطفیٰ کا، اور دوبارہ آنکھ اٹھا کے مصطفیٰ کو تکنے کی اس میں جرأت نہیں ہوتی. کسی میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ مصطفیٰ کو تک سکے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات
کرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی. ہاں صحابہ نے اگر کوئی بات کرتا مصطفیٰ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یا صدیق اکبر ہوتے یا عمر فاروق ہوتے.